رابعہ ہم 16ویں پارے اور جیسے کہ اس کا آخری حصے میں سورۃ الکاف جو ہے اس کے شروع میں اختتام پذیر ہو رہی ہے اور پھر سورہ مریم شروع ہو رہی ہے جس کی شروع کی آیات کی تلاوت جو ہے وہ قاری بزرگ شاہ صاحب نے فرمائی. بالکل. تو آپ اس کے جو مضامین منتخب کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف کا اختتامی حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اس کا تیسرا واقعہ وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک دیوار ہوتی ہے جس کی وہ تعمیر کرتے ہیں اور ان کے نیچے خزانہ مدفون ہوتا ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کشتی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مساکین کی مدد کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قتل جو کرتے ہیں وہ شر سے حفاظت ہے. اور پھر دیوار کی تعمیر یعنی کہ یتیموں کی مدد ہے. اور جب شارحین اس کی تفاسیر لکھتے ہیں تو روحانی تفسیر میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کشتی ہے وہ آپ کا قلب ہے اور اس قلب کو جو ہے آپ اتنا شکستہ کر لیں کہ پھر آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ہے وہ قتل جو ہے وہ آپ کے نفس کا قتل ہے, اس کو آپ قتل کر لیں تو آپ اللہ کے راستے پر چل پڑیں گے. اور پھر وہ جو دیوار ہے اور اس کے نیچے جو خزانہ ہے اس کو وہ علم سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں علم حاصل کریں. اور پھر جب ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک اور پہلو نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے, کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا لیکن ان سے جو ہے ان کے علم کے مقابلے میں جو علم لدنی تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیچر کا ادب بھی کرتے ہیں کہ جب وہ بار بار سوالات پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو جب تیسری دفعہ ان سے سوال پوچھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اب میں نے آپ سے سوال کیا تو میں الگ ہو جاؤں گا. تو یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کا رسپیکٹ کرتے ہیں کہ سوالات جو ہے نا اپنے ٹیچر سے وہ آپ نے زیادہ نہیں پوچھنے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کل کے بچوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اللہ ہر آیت سے جو ہے وہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہوتا ہے, اس میں ہماری موجودہ زندگی کے لیے بہت کچھ ہے. یہ جو واقعات ہیں یہ اصل میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان واقعات سے ہم نے کیسے اپنے لیے سبق اخذ کرنا, اور وہ قرآن پاک کی جو ریڈنگ ہے اس کو بہت انٹرسٹنگ بھی بنا دیتے ہیں. اچھا رابعہ, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو بار بار حضرت خضر علیہ السلام ریپیٹ کرتے رہے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے بالکل اس چیز پہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں. بالکل. سو یہ انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے جا بجا کہا ہے کہ انسان بے صبرہ ہے, انسان ناشکرہ ہے, انسان جلد باز ہے, مختلف آیت مبارکہ ہے نا جس میں انسان کی خصلتیں بیان ہوئی, اور ہم سب ایسے ہیں. اور کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت غلط کر دیا آپ نے, دیکھیے آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا, دیکھیے آپ نے اتنی اچھی کشتی توڑ دی, دیکھیے آپ نے یہ دیوار بنا دی ان لوگوں کی جو کہ آپ کو ساتھ آپ کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن وہ وہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام میں مصلحت ہے, بھلے وہ بظاہر نقصان ہے لیکن اس میں بھی کوئی وہ شر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں بھی خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھا ہے. سو یہ پھر صبر کرنا اور اس راضی برضا رہنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا بڑا مجھے لگتا ہے بڑا مضبوط یہاں پہ پیغام ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ جو ہے وہ حکمتیں پنہا کر رکھی ہیں, اور جن سے حضرت خضر علیہ السلام کو آگاہ کر دیا, ان کی وہ فہم اور وہ فراست اور کشف کا جو پہلو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کچھ چیزیں مخفی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو آگے ہم جب اس صورت میں چلتے ہیں تو پھر ہمیں نیک اور بد جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہاں نیک لوگوں کی خوبیاں اور بد لوگوں کے اعمال جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ نیک لوگوں میں کون کون سی خوبیاں ہوں گی, پھر ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے ذریعے انسان کو موٹیویشن دیتے ہیں کہ جب تم نیک کام کرو گے, نیک راستے کے اوپر چلو گے تو میں نے تمہارے لیے یہ انعامات تیار کر رکھے ہیں, لیکن اگر تم بد لوگوں کے راستے پر چلو گے تو پھر میں نے تمہارے لیے یہ عذاب تیار کر رکھے ہیں. اچھا, اسی صورت میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں جو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو چیز نظر آتی ہے وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے, جن کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر کیا تھا, پوری دنیا کا ٹریول کیا تھا. اور مسلمانوں میں 2 ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا, ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت نیک تھے, بہت عابد تھے, اور جو اللہ کے احکامات تھے, چونکہ وہ ایک لیڈر تھے نا, تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس کو روئے زمین کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹیشن کرائی تھی. اور پھر وہ یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ بہت فیمس واقعہ ہے کہ انہوں نے ان کے لیے وہ دیوار تعمیر کی جب وہ ایک ایسی بستی میں گئے.
تو یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کی، دیکھیں کہ وہاں پہ بھی لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ وہ جو لوگ ہیں یاجوج ماجوج وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہماری فصلیں کھا جاتے ہیں. تو انسانیت کی خدمت دیکھیں، انہوں نے مال کی پیشکش بھی کی لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ وہاں پہ دیوار ان کو تعمیر کر سروسز لی ان کی، انہوں نے کہا آپ سروسز دیجئے اپنی، اور یہ چیزیں مجھے پرووائڈ کیجئے، مجھے آپ کا مال و دولت جو ہے بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ہم اس میں آگے چلتے ہیں تو ہمیں علم ربانی کا جو تذکرہ ہے وہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کتنا زیادہ وسیع ہے کہ اگر اور قرآن کے جو علوم ہیں وہ کس قدر زیادہ ہے کہ اگر تمام درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے اور ہم علوم قرآن کو لکھنا چاہیں تو پھر بھی ہم اس کا احاطہ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. اور ہم دیکھیں کہ 1400 سال سے لے کر اب تک مفسرین اور قیامت آنے تک لوگ علوم قرآن کو بیان کرتے رہیں گے لیکن علوم قرآن جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکے گا. پھر آگے چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے کہ دیکھنے میں تو وہ آپ جیسے ہی ایک انسان ہے لیکن وہ باطن میں تم سے مختلف ہیں، کیونکہ وہ ہے جن کے اوپر روح وحی نازل ہوتی ہے اور جن کے لیے پوری جو کائنات ہے اس کی تخلیق کی گئی. بالکل. اس کے بعد جب ہم 16ویں پارے میں چلتے ہیں تو آگے جا کے سورہ مریم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور سورہ مریم جو ہے وہ خواتین کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری ایک سورت ہے اس کا جو نام ہے وہ ایک خاتون کے نام پہ رکھا ہے، اور 30 مرتبہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے ذکر آتا ہے، اور واحد خاتون ہے جن کا نام کے ساتھ ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. ورنہ ریفرنسز ضرور ہیں لیکن مطلب حضرت آسیہ کا بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے لیکن نام نہیں کہیں موجود. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں جو پہلا واقعہ جو یہاں پر آتا ہے وہ تو حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اولاد عطا فرمائے. اور یہاں پر ایک پہلو یہ دیکھنے والا ہے کہ وہ اس عمر میں جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کی قبولیت سے نا امید نہیں ہوتے. ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی دعا قبول کر لیں گے. اور جب وہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ سینٹنس کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک صالح اولاد دینا. یعنی کہ ہمیں بھی یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بھی کوئی چیز مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے نیک چیز کی دعا کریں. اولاد کے لیے دعا مانگیں، کسی بھی چیز کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا پورا اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں دے دیں گے. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے. تو آج کے دور کے بچوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ بلکہ جب پیرنٹس تربیت کریں تو بچوں کی ایسی تربیت کریں اور بدلے میں جو بچے ہیں وہ جو ہے ماں باپ کو بہت زیادہ ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت بھی رکھ دیا اور باپ کے خوش ہونے پر بھی جنت کی بشارت رکھ دی ہے. اور کہا ہے کہ وہ مطلب بچپن سے ہی انہیں نبوت عطا کی، حکمت عطا کی اللہ تعالیٰ. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں جہاں پر بیان کی جاتی ہیں وہاں پر دیکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خشیت رکھنے والے تھے. اور جب بھی قیامت کا ذکر ہوتا حضرت زکریا علیہ السلام ذکر کرتے تو چھپ کر کرتے ان سے، کیونکہ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام سن لیتے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے اور کئی دن جو ہے وہ ہوش میں نہیں آتے تھے. پھر جب یہ والا واقعہ وہ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے وہ اس سے عجیب تر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے کن فیکون والی اس کا ہمیں مظہر نظر آتا ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ہوتی ہے. چونکہ سورہ مریم ہے تو اس میں پھر وہ پورا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی حیات کا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا. اور دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی جو اللہ تعالیٰ جو ان کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کو ایک پاک دامن خاتون کہتے ہیں. تو آج کی جو خاتون ہے اس کو یہ چیز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کی خوبیاں بتا دی ہیں قرآن پاک میں ان کو ہم نے اپنی جو ریئل لائف ہے اس کے اندر ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے. اب پھر جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ اتنا عجیب تر ہے کہ وہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں اور ماں کی گود میں جو ہے وہ کلام کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں میری، اور اپنی ماں کی جو پاک دامنی ہے اس کی گواہی بھی دیتے ہیں.
پھر اسی طرح اس اور دو چیزیں رد ہوتی ہیں اس میں. ایک تو وہ جو چونکہ ہمارا بہت زیادہ بچوں کا آج کل اختلاط جو ہے وہ ہوتا ہے, اب ایجوکیشن کی وجہ سے باہر جاتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے. ایک تو اس نظریے کا کہ جو کردار پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں جہاں حضرت مریم کے, قرآن پاک اسے کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتا ہے, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس معجزے کے طور پہ بیان ہوتا ہے. اور دوسرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والدہ کے فرما بردار تھے. ایک آیت مبارکہ اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں اور میں بدبخت نہیں ہوں. اور اس سے یہ بھی مجھے تو لگا کہ جو والدین کا فرما بردار نہ ہو وہ بدبخت ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں اور میں بدبخت نہیں. بالکل. اور بچپن سے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ عام بچوں سے مختلف ہوتے ہیں, بہت زیادہ سوچ بچار کرنے والے جو ہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں تذکرہ آ جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو چچا آزر ہوتے ہیں وہ ان کو بار بار ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. تو یہاں سے ہم دیکھیں کہ دعوت جو تبلیغ ہے, جو اسلام کی دعوت دینا ہے, وہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ حق کی دعوت دیتے ہیں تو جواباً جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو جہاں پر حق ہوگا وہاں پر مشکلات جو ہے وہ یقینی طور پر بہت زیادہ آپ کو پیش آئیں گی. تو اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے چچا جو ہے ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں, اور آگے چل کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا تذکرہ ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے, کیونکہ وہ تمام صورتوں میں آ رہا ہے. تو اس کو ایز اے شارٹ جو ہے وہ ہم لے لیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آگ دکھائی, جو کہا جاتا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا اس آگ کے ذریعے, اور پھر ان کو بتایا کہ ان کو نبوت دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہاں پہ دعا مانگتے ہیں وہ بڑی وہ جو زبان کھولنے کی, زبان کی گرہ کھولنے کے لیے دعا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا زبردست اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ساتھی بنا دیں جو ہے اس کام میں میری مدد کرے. تو پھر یہ ایک بڑی کامن دعا ہمیں نظر آتی ہے. ابھی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہ مانگ رہے ہیں اللہ مجھے وارث عطا فرما. بالکل. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو وہ بھی جب دعا مانگتے ہیں تو ذریات, اپنی ذریت کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ میرے پچھلے جو آنے والے ان میں امام کرنا, متقی کرنا, صالح لوگ کرنا. پھر یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں وہی چیز ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کو بھی دیکھیں نعمت میں ان کو شریک کرتے نا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت دی جاتی ہے تو جو نیک صالحین انبیاء کرام کا یہ دستور ہے, یہ سنت ہے کہ وہ تمام لوگوں کو شریک کرتے ہیں, اپنے خاندان کو شریک کرتے ہیں. اپنے خاندان کو. ہمارے یہاں پہ جو بغض آپس میں حسد اور دشمنی شروع ہو جاتی ہے نا کہ مجھے تو مل جائے لیکن بھائی کو نہ ملے, اس سے زیادہ میرے پاس ہو, اس کو یہ جو سبلنگ رائیولری ہے اس کا کتنا اچھا رد پوری انبیاء کی اس میں ہمیں ملتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے ہیں تو وہ اپنی امت کو اس میں عزیز تر رکھتے ہیں اور اپنی امت کے لیے بار بار دعائیں کرتے ہیں. ایون کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ امت کی خیر کے لیے اور امت کی بہتری کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور دعا جو ہے جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ ہمارے ایک کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اور اگر آپ ڈپریشن میں ہوں اور دعا مانگے تو ہم اس کے بعد کافی ریلیکس بھی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی تمام پریشانیاں جو ہے وہ اللہ عز و جل کے جو حضور ہے اس کو پیش کر دیا ہے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے, پھر وہ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور فرعون کو جب دعوت حق دیتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جو دعوت ہوتی ہے نا وہ بہت نرم لہجے میں دیتے ہیں. اس لیے جب ہم کسی سے بات کرنی چاہیے تو ہمیں اپنے لہجے کو نرم رکھنا چاہیے. اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں, نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. آج کل کے اگر آپ دور کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو چیز ہم اپنے علماء کرام میں معافی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ ان کے لہجے جو ہے وہ بہت تلخ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے لہجوں کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور اسلام کا جو صحیح پہلو ہے وہ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑتے ہیں لیکن جواباً وہ بد دعا نہیں دیتے, دعا کرتے ہیں ان کے لیے. اسی طرح یہ انبیاء کرام کی جو ہے وہ پوری ایک سنت چلی آتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جنت میں جو آپ نا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. تو میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے بہت زیادہ یہ اٹریکٹیو لگی کہ ہم آج کل کے دور کو دیکھیں تو ہماری جو لینگویج ہے
وہ اتنی زیادہ اخلاقی پستی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی جیسے جیسے ٹائم پاس ہو رہا ہے ہماری جو ہے وہ زبان میں گراوٹ بہت زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب اللہ اہل جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ نے اہل جنت کے لیے وہ چیز پسند کی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. وہاں پہ اللہ کی تمام پسندیدہ چیزیں ہوں گی. پیس ہے نا, چونکہ پیس ہے تو پیس کا تعلق نہیں ہے لڑائی جھگڑے سے, بد زبانی سے, بد لحاظی سے, بے مروتی سے, بدتمیزی سے. یہ تمام جہنم کی وہ ہیں جہاں پہ بے چینی, اضطراب, لڑائی جھگڑا, ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا, تم نے مجھے یہ گمراہ کیا تھا, تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. جنت جو ہے وہ تو سکون کا نام. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو آسان بنا دیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اب دیکھیں کہ جتنی باقی لینگویجز ہیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تغیر ہوتا رہتا ہے, کچھ ورڈز جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ ابھی جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں سینوں میں قرآن موجود ہے, اور قرآن کا فہم جو ہے وہ کتنے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے. اگر ہم بھی گھر میں کوئی سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد اس کے کافی زیادہ جو سینٹنسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا دیتے ہیں, ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. پھر آگے ہم چلتے ہیں تو سورہ طٰہٰ کا جو ذکر ہے وہ آ جاتا ہے. اس میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات بیان کیے تو ایک چیز نا جیسے توحید کو بڑا کھلا بیان کیا اور ریجیکٹ کیا ہے کہ اللہ کی اولاد بنا لینے کے کانسیپٹ کو نعوذ باللہ, اور یہ کہ اللہ کے ہمسر بنا لینے کو نعوذ باللہ, کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آخری جو چند آیات مبارکہ اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور بتائیں گے کہ ان کا اس شرک سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے کہ جو ہم بزرگ مان لیتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں بزرگ ہستی ہیں جیسے کرسچینٹی میں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم اولاد مان لیں, اللہ تعالیٰ کا ہمسر مان لیں, خدا نہ خواستہ کسی کو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ اس میں رد کیا. یہ سب ذکر کرتے ہوئے اینڈ پہ ان تمام عقیدہ توحید پہ اصرار کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ عقیدہ توحید کا ذکر جو ہے وہ ابھی آگے سورہ انبیاء میں بھی آئے گا. تو اسی طرح جب ہم سورہ طٰہٰ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی نا بڑی انٹرسٹنگ بات ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں جب جنت میں ہم لوگ ہوں گے تو قرآن جو ہے نا وہ باقی حذف کر لیا جائے گا, لیکن جو سورہ یاسین ہوگی اور سورہ طٰہٰ ہوگی اس کو ہم وہاں پر بھی تلاوت کیا کریں گے. اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے جب قبول اسلام کیا تو ان کی سسٹر یہی آیات اسی سورہ مبارکہ کی پڑھ رہی تھی تو وہ قبول اسلام کر لیتے ہیں, اور اتنے زیادہ دلگداز یہ آیات ہوتی ہیں کہ حضرت عمر روتے ہوئے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے کتنی بڑی خدمت سر انجام دیتے ہیں. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر جب یہاں پہ تذکرہ آتا ہے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہ باطل کے سامنے جو ہے نا وہ کلمہ حق کو بلند کرتے ہیں. اور آج کے دور میں بھی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کوئی بری چیز دیکھیں اور کوئی خلاف اسلام چیز دیکھیں تو ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ہم میں سے اکثر لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, اور خاموشی جو ہے وہ اس گناہ کو بڑھانے میں جو ہے وہ زیادہ مدد کرتا ہے. تو ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے اپنی بات کو کنوے اس میں ضرور کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیں جب قرآن میں جا بجا یہ معجزات کا ذکر آتا ہے تو معجزات جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے دیے گئے کہ وہ اس ٹائم کے لیے تھے, جو ان کی امتیں تھی اس کے لیے تھی, اور اس کے ذریعے جو ہے ان کے دین کو تقویت جو ہے وہ فراہم کی جاتی تھی. لیکن قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں, قرآن ایک ایسا حسی معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے اور جس کو آج بھی بلکہ قیامت تک جو ہے لوگ اس کا ملاحظہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے بلا شبہ. تو اسی طرح میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں آپ کے ساتھ ساتھ سپارہ, اور اس میں وہ ساری چیزیں, اس میں مجھے جو اچھا لگتا ہے نا, پہلے جو سورہ طٰہٰ میں بھی جب حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہے, اور میں نے اس دن قاری صاحب سے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ القیت علیک محبۃ منی, کہ ہم نے انڈیل دی تجھ پہ اپنی طرف سے محبت کے دشمن کا دل بھی تمہیں دیکھ کے موم ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سے پچھلی جو ایک سورہ مبارکہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے بیان جو ہے وہ ہوتا ہے, اور مجھے اس میں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک خاص انعام ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پر محبت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. یہ جو کشش, اٹریکشن, یا کسی کو دیکھ کر دل میں اچھے خیالات کا پیدا ہونا, تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دشمن کے گھر میں ہی جو تمام بیٹوں کو قتل کروا رہا تھا فرعون, اس کے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ وہاں پہ فرما رہے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ پہ توکل تھا نا
وہ ہمیں بہت پرومیننٹ اس میں نظر آتا ہے پورے واقعے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اللہ پہ توکل جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. جب آپ جادوگروں کا واقعہ دیکھ لیں, پھر آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور دریا میں ان کے لیے 12 راستے بنا دیے جاتے ہیں, تو اس ٹائم ان کا وہ عقیدہ اور جو فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال پہلے دعا کی تھی, لیکن دعا اور اس واقعے کے درمیان 40 سال کا جو ہے وہ ڈسٹنس ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے اور خود بھی جو اللہ کے ساتھ توکل ہے اس پہ مضبوط رہے. بالکل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے چل کے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ ہے وہ بھی پورا آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے نبی ہیں, اور ان سے جو وہاں پہ اس کو ہم غلطی نہیں کہہ سکتے, ایک بھول جو ہے وہ وہاں پہ سرزد ہوتی ہے, اور وہ بھول جو ہے وہ بہانہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام لکھ دیا ہوتا ہے ایسے. تو وہ پھر اس زمین پہ تشریف لے کر آتے ہیں, اور پھر وہ پورا جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کیوں رائندہ بارگاہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیوں نکل جاتا ہے. علم تو اس کے پاس بہت ہوتا ہے اور اس سے پہلے وہ آسمانوں میں آتا جاتا بھی ہے, لیکن اس کا علم جو ہے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے, اور یہ چیز اس کے ذہن میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں ان سے اعلیٰ ہوں. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں, یہ مجھ سے برتر ہے, یہ سوچ جو ہے یہ انسان یہ شیطانیت ہے, یہ شیطانیت ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف یہی سے شیطان بنا تھا ابلیس. بالکل ایسا ہی ہے. اور اپنے علم کے اوپر تکبر کر لینا کہ بلکہ ہم پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں کہ ہر علم سے اوپر ایک علم والا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت زیادہ علم والے لوگ پیدا کیے ہیں, لیکن علم کے ساتھ جو ہے نا عاجزی بہت ضروری ہے, اور علم کے ساتھ نیکی بہت ضروری ہے. بالکل سے. اچھا, ہم یہاں پہ رابعہ وائنڈ اپ کریں گے, اور جس آیہ مبارکہ کا میں ذکر کر رہی تھی نا کہ جیسے ایک آیت تو یہ جو ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ رہے ہیں, اور دوسرا سورہ مریم میں نے وہ نوٹ کی بھی ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کے لیے کیے, عنقریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا. سو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کچھ جو کمٹمنٹس ہیں مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہیں کہ کچھ کرنے کے بدلے کچھ دینے کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سو اعمال صالح پر وہ جو ایک اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے بندوں میں جو ایک محبت اور مقبولیت عام ہے کسی بھی انسان کی, وہ ایک بہت بڑا اللہ کا احسان اور انعام ہے جو ہم نے خود دیکھا ہے کہ اولیاء کرام کے صورت میں, مختلف اور ایسے شخصیات کی صورت میں کہ جن کے بارے میں لوگ خوش گمان رہتے ہیں, اچھی بات کہتے ہیں اور اچھی بات سنتے ہیں.